اچھا جی، حمد کا آگے لیکچر دوسرا ہے. اس میں پہلے لیکچر میں 2 اشعار کی تشریح کی تھی. اس میں شاعر کا ہم نے تعارف کروایا تھا، حمد کیا ہوتی ہے اس کی بھی تعریف بتائی تھی، معنی بتائے تھے، اور اس کے بعد اب تشریح اس کے نظم کیا ہوتی ہے اور حمد دونوں کی تعریف بتائی تھی. اچھا بھی تیسرا شعر ہے، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، پھول پتوں کو عطا جس نے کیے نقش و نگار. یہ جو تیسرا شعر ہے، یہ اگر آپ پہلا لیکچر دیکھیں گے تو اس میں جو حمد کا دوسرا شعر جس کی تشریح کی تھی، یہ دونوں نا اس میں سیم آ رہا ہے، ایک جیسی تشریح بن رہی ہے، کیونکہ دوسرے شعر میں بھی پھول پتوں دوسرے شعر میں پتے پتے کا ذکر کیا گیا ہے، اور تیسرے شعر کے دوسرے مصرے میں دوبارہ پھول پتوں کو عطا کیے نقش و نگار، اسی کا ذکر کیا گیا. اچھا، اس سے پہلے خلاق کہتے ہیں تخلیق کرنے والا. یہاں پہ ایک چیز آپ دیکھیں گے کہ دوسرے شعر میں ایک لفظ استعمال ہوا تھا سانے. سانے کہتے ہیں کاریگری کو، یہاں پہ تخلیق کہتے ہیں بنانے والا، کچھ نئے کریٹ کرنے والا. سانے کہتے ہیں کاریگر ہے. معنی دونوں کے ہیں، لیکن اس میں جب دونوں لفظ الگ استعمال ہوتے ہیں یہ اپنا الگ ایک مفہوم رکھ رہے ہیں. تخلیق ایک نئی چیز کو پیدا کیا گیا، سانے میں بھی کیا ہے، نئی چیز پیدا ہوئی ہے، لیکن یہاں پہ کیا ہوا ہے، کاریگری کا ذکر کیا گیا ہے. مثلا پودا ہے، اس کو پیدا کیا گیا، اس پہ درخت پھل پھول سارے لگائے گئے. سانے کیا ہے کہ پھر ہر ایک درخت کے پھول پتوں کو الگ نقش و نگار، ان کی صورتیں عطا کی گئیں. اچھا، جوہر کو توانائی دی. جوہر کہتے ہیں صلاحیت، اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، صلاحیت دی ہے، طاقت دی ہے. اب یہاں پہ آگے جو دوسرا مصرع ہے، چونکہ وہ پھول پتوں کو عطا کیے جس نے نقش و نگار، یعنی صورتیں دی ہیں، نقش دیے ہیں، ان کی شیپ بنائی ہے، شکل دی ہے. اب جوہر کو جو توانائی دی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اسی زمین میں سے سارے پودے پیدا ہو رہے ہیں، لیکن ایک میٹھا ہے، ایک میں مٹھاس کم ہے، ایک میں زیادہ ہے، ایک اسی مٹی میں تخلیق ہو رہا ہے، کڑواٹ ہے. ان کے ہر ایک جو چیز اس زمین سے تخلیق ہو رہی ہے، جوہر کو جو توانائی دی ہے اس کے اندر اپنی ایک مٹھاس، اپنا ایک ذائقہ ہے. پھر اسی زمین سے جب ایک سینکڑوں قسم کے پودے اگ رہے ہیں تو ان کی لکڑی جو ہے اس میں کیا ہے، ایک الگ تاثیر ہے. کہیں پہ وہ سخت جان ہے، کہیں پہ نرم ہے، کئی لکڑی کسی درخت کی زیادہ پائیدار ہے، کوئی کمزور ہے. تو جو چیز شاعر بیان کر رہا ہے، کہتے ہیں اسی خلاق نے، یہاں پہ اسی کی طرف اشارہ کیا ہے جو اس نظم میں پہلے 2 اشعار بیان کی، اسی نے یعنی اللہ تعالیٰ نے. اسی کا اشارہ کس کی طرف ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے. کہتے ہیں اسی خلاق نے جوہر کو توانائی دی، ایک چیز کے اندر ایک صلاحیت بری ہے. کس نے؟ آگے دوسرے میں اس کا جواب دیتا ہے کہ جس نے پھول پتوں کو جو ہے نقش و نگار، ان کی شیپ دی ہے. ایک ہی مٹی سے اگنے والے گلاب کے پھول کی الگ شیپ ہے، موتیے کی الگ ہے. اسی طرح پھولوں کی آگے جو قطاریں ہیں، پودوں کی تقسیم ہے، گل داؤدی جو ہے، یہ ساری چیزیں الگ ہیں. ان کی آگے پھر پھولوں کو بھی الگ شیپ دی ہے، شکل دی ہے، نقش و نگار دیے ہیں، اور پتوں کو بھی الگ دیے ہیں. چوتھے شعر میں اسی خالق اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا. حمد اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنا، ثنا کا مطلب یہ ہوتا ہے تعریف کرنا. ٹھیک ہو گیا. اسی خالق سے مراد یہ پھول پتے، زمین، آسمان، یہ جو چیز آپ کو فطرت کی مظاہر فطرت میں نظر آ رہی تخلیق کی ہے، یہ اسی خالق جو ہے، یہ اس کی، جب میں نے شروع میں بتایا تھا کہ حمد کی تعریف اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات ہے، جو ہے نا یہ خالق تخلیق کرنے والا، یہ اس کی صفت ہے. تو اسی مالک جس نے تخلیق کیا، مالک بھی وہی ہے، اسی مالک کی ہے سب حمد و ثنا. آگے سب حمد و ثنا میں بیان کرتا ہے کس چیز کی حمد و ثنا، سب یعنی ساری تعریفیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہیں. 2 چیزوں کا شاعر ذکر کرتا ہے. ایک کہتا ہے آبشاروں کا ترنم. ترنم کہتے ہیں نغمگی کو، اور گلبانگے ہزار کہتے ہیں بلبل کی آواز، بلبل کا ترانہ، بلبل کی جو چہچہٹ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں. اب 2 چیزیں، آبشاروں سے صرف یہ مراد نہیں کہ جو آبشار کہتے ہیں پہاڑ کی بلندی سے
گرتا ہوا پانی، اسے آبشار کہتے ہیں۔ اب یہ جو آبشاروں کا ترنم ہے، اس آبشاروں کے ترنم میں جب آپ تشریح لکھیں گے تو صرف یہ نہیں ذکر کریں گے کہ آبشاروں کا جو پانی ہے، اس کے جب پانی اوپر سے نیچے آ رہا ہے، اس کے جو شور پیدا ہو رہا ہے، یہ ترنم در حقیقت اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی، اللہ تعالیٰ کے خالق اس کی موجودگی گواہی دے رہی ہے۔ بلکہ اس آبشاروں کے ترنم میں کیا شمار ہوگا؟ آبشاروں کا ترنم ہے، سمندروں کا شور ہے، سمندر کا سکوت ہے، دریا کا شور ہے، ندی نالوں کا شور ہے، پانی ہے، اس میں بارش شامل ہے، بارش، یہ سارے جتنے بھی بارش مظاہر فطرت، اب جہاں پہ چونکہ آبشار پانی سے تعلق ہے، پانی سے جڑی ہوئی سمندر، دریا، نہریں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس میں شامل ہو جائیں گے۔ ان سب کا سکوت ہے سمندر کا یا دریا کا شور، یہ اللہ تعالیٰ کی گواہی دے رہی ہیں اور اس کی اللہ تعالیٰ کی برحقیقت حمد و ثنا کر رہی ہیں۔ دوسری ہے گلبانگ ہزار، بلبل کی آواز۔ یہاں سے صرف بلبل کی آواز کا ذکر نہیں کیا گیا ہے، بلکہ جتنے بھی سینکڑوں ہزاروں قسم کے پرندے ہیں، ہر پرندے کی جو آواز ہے، اس کی جو بولی ہے، وہ دوسرے پرندے سے جدا ہے، الگ ہے، اس میں ایک اپنا سوز ہے، اپنا ترنم ہے، اپنا ایک رنگ ہے۔ تو شاعر یہ کہتا ہے کہ ہر ایک پرندے کی جو آواز ہے، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی کیا کر رہی ہیں؟ حمد و ثنا، اس کی تعریف بیان کر رہی ہیں۔ پانچواں شعر ہے، یہ سب آیات الہی ہیں، ذرا غور سے دیکھ، اس کی پھر حمد بیان کر، اسی خالق کو پکار۔ جو پہلے لیکچر میں بھی 2 شعروں کی تشریح بتائی اور اس لیکچر میں بھی 2 شعروں کی تشریح، 4 شعر اوورال جو پہلے 4 شعر ہیں، ان چاروں اشعار کا جو خلاصہ ہے، ان 4 اشعار میں جو شاعر نے بیان کیا، اس مصرے میں 5ویں شعر کے پہلے مصرے میں ان 4 کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ یہ سب آیات الہی ہیں، نشانیاں ہیں۔ آیات الہی نشانیاں ہیں، کس کی؟ ذرا غور سے دیکھ۔ یہ جو شاعر 5ویں مصرے میں غور سے دیکھنے کو کہہ رہا ہے، یہ پہلے جو یہاں سے اس نے شروع کیا تھا نا، فکر و دانش کی ہے معراج، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ غور سے دیکھ، غور سے دیکھنے سے مراد یہ ہے کہ یہ پھول پتے، یہ زمین، آسمان، پہاڑ، ایک جزو، ایک اکائی سے لے کر کل تمام کائنات پہ غور کرنے سے معلوم ہوگا کہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس نظام قدرت کو چلا رہی ہے۔ بہار آتی ہے، پھولوں پہ، پودوں پہ پھول اور پتے کھلاتے ہیں، خزاں آتی ہے تو یہ جڑنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ کون سے موسم میں، ہر موسم میں بدلتی ہوئی ہے، کیوں پودوں کے ساتھ پھل لگ رہے ہیں، پھلوں کا موسم جب گزرتا ہے، سال کے پورے 12 مہینے کسی نہ کسی درخت سے کوئی نہ کوئی پھل جو ہے وہ انسان کو حاصل ہو رہا ہوتا ہے۔ تو یہ شاعر کہتا ہے یہ ساری آیات الہی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اس کے موجود ہونے کی، اس کے خالق ہونے کی، اس کے رازق ہونے کی، اس کے بنانے کی، اس کی کاریگری کی، یہ ساری اس کی موجود ہیں۔ کہتا ہے جب ان چیزوں پہ غور کرو گے تو یہ دیکھو گے، جیسے سورہ رحمان میں ہے کہ یہ ساری چیزیں انسان کے فائدے کے لیے بنائی ہیں، تو یہ جہاں پہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ کہتا ہے جب اس پہ غور کرو گے تو یہ دیکھو گے کہ ایک ایک چیز تمہارے فائدے کے لیے بنائی ہے ہم نے۔ تو کہتے ہیں کہ ایک عام فطرت کا، ایک عام زندگی کا اصول بھی ہے کہ جو آپ کے لیے بہتر کرے، جو آپ سے نیکی کرے، بھلا کرے، تو انسان کو چاہیے کہ پھر اسے کہتے ہیں نمک حلالی کرے، اس کی تعریف کرے، اس کی خوبیاں بیان کرے، اس کے عیبوں پہ پردہ ڈالے، کسی کے سامنے برائی نہ کرے۔ تو یہاں بھی شاعر کہتا ہے کہ جب ساری تعریفیں نشانیوں پہ غور کرو گے تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو جب نشانیوں پہ غور کرو گے تو یہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں آپ کے لیے، آپ کے فائدے کے لیے ہیں۔ یہ سارے پھل، یہ موسموں کا بدلنا، رات جیسے رات ہے کس لیے ہے؟ آرام کرنے کے لیے۔ دن کیوں آیا؟ کام کرنے کے لیے، محنت کرنے کے لیے۔ تو کہتا ہے یہ پتہ چلے کہ یہ ساری تو اللہ تعالیٰ نے میرے لیے بنائی ہیں، میرے لیے نہ بھی بنائے تو کیا خوبصورت اس نے ایک تقسیم رکھی ہے، کتنا خوبصورت جان ہے۔ تو کہتے ہیں پھر اس کی تعریف کر اور اسی خالق کو پکار، اسی اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ، اسی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کر۔ یہاں سے پکار سے مراد عبادات بھی ہیں، اسے تنہائی میں بھی یاد کرنا ہے، محفل میں بھی یاد کرنا ہے، اسی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنی ہے۔ جب ایک آپ کے لیے ایک ذات اتنا کچھ بیان کر رہی ہے، وجود تخلیق کر رہی ہے، آپ کو
موسم کو آپ کے فائدے کے لیے، آپ کی صحت کے لیے، موسموں کو کبھی اتار چڑھاؤ آتا ہے، کبھی درختوں میں بہار اور خزاں آ رہی ہے، یہ آپ کے فائدے کے لیے، تو اسی کو پکار۔ یہاں پہ ایک قول ہے، کسی ممتاز مفتی نے اپنی کتاب میں اس چیز کو بیان کیا تھا، آئی تھنک سو، جو ان کی کتاب تھی تلاش، اس میں کہ کسی انگریز مصنف کو کہا گیا کہ اگر تمہیں خدا بنایا جائے تو تم اس کائنات کو کس انداز میں تخلیق کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں اس کائنات کو اسی انداز میں تخلیق کروں گا، کیونکہ اس سے خوبصورت اور بہترین انداز میں اس سے ہٹ کر تخلیق ہی نہیں ہو سکتی۔ گویا کہ یہ مور ثابت ہے کہ یہ جو تخلیق ہے نا، اس سے عمدہ تخلیق ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے۔ آخری شعر ہے اس کی صنعت کے نمونے ہیں وہ نکت ہو کہ رنگ، اس کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کہ بہار۔ پہلی 5 اشعار کا اس میں خلاصہ بیان کیا گیا ہے۔ صنعت، جو دوسرے شعر میں سانے کا لفظ آیا، کاریگری، صنعت کا بھی مطلب ہوتا ہے کاریگری، اور نمونے ہیں، اس کی مثالیں ہیں، جس طرف بھی ہوگی۔ آگے چیز ہے کہ نکت ہے، نکت کا مطلب ہوتا ہے خوشبو۔ میں نے شروع میں پہلے لیکچر میں جو چیز بیان کی تھی اس میں کہا تھا کہ بعض شاعر نے نا وہ تمام چیزیں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں، جو وجود رکھتی ہیں، جو ہمیں نظر آ رہی ہیں، ان کو مظاہر فطرت قرار دے کے اللہ تعالیٰ کی ذات سے جوڑا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے، اور کچھ چیزیں جو ایگزسٹ کر رہی ہیں نظر نہیں آتی، جیسے خوشبو ہے۔ تو شاعر نے جو اوپر دوسرے اور تیسرے شعر میں پھول پتوں کا اور پتوں کا ذکر کیا ہے، درختوں اور پودوں کا، اس میں کچھ خوشبو آپ کو مل رہی ہے ہر درخت کی، ہر ایک پھل کی۔ تو وہ جو خوشبو ہے، شاعر اس ایک تو وجود ہے، ایک پھل ہے، سیب کو ہم کہہ سکتے ہیں، سیب ہے، آڑو ہے، وہ ایک وجود رکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بنایا، آیات الہی ہے۔ ایک یہ ہے کہ صرف مجھے نظر نہیں آ رہا وہ سیب، وہ پھول نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کی خوشبو اور مہک محسوس ہو رہی ہے۔ تو شاعر کہتا ہے یہ جو خوشبو ہے یہ کس نے تخلیق کی؟ یہ بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی ہے۔ کہتا ہے اس کی صنعت کے نمونے ہیں، صنعت، کاریگری۔ اب ہر ایک پھول کی، ہر ایک پھل کی، ہر ایک سبزی کی خوشبو بھی الگ ہے۔ جب ہر ایک چیز کا ایک الگ رنگ دیا ہے، الگ ذائقہ دیا ہے، جب الگ رنگ دے دیا، الگ ذائقہ دے دیا، الگ شکل و صورت دے دی، تو اللہ تعالیٰ کی کاریگری اس میں شاعر بیان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے اندر خوشبو بھی الگ رکھی ہے۔ تو کہتے ہیں یہ نمونے کسی اسی کی ذات کے ہیں، اسی کی قدرت کے کرشمے ہیں خزاں ہو کے بہار۔ جہاں پہ وہ کہتا ہے کہ اگر درختوں پہ پھل پھول لگیں، بہار ہے نا، تو یہ اسی کی کرشمہ ہے۔ جب ان سے یہ سارے پھل پھول پودے جھڑ جائیں تو یہ بھی اسی کی ذات کا کرشمہ ہے۔